بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مضمون کریں گے بجلی کا بحران اور اس کا حل۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی کا ایک بحران اتنی شدت اختیار کر گیا ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں لوگوں کے گھروں میں لائٹ نہیں ہوتی۔ تو کیوں نہ آج ہم اس کے حل کے سلسلے میں بات چیت کرتے ہیں اس مضمون کے اندر۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں دوسری نعمتوں سے نوازا ہے وہاں سمندر سے بھی نوازا ہے۔ پاکستان کی ساحلی پٹی جو کہ تقریباً 1050 کلومیٹر ہے، جس پر ہمیشہ 12-15 کلو فی گھنٹہ کی سپیڈ سے ہوا چلتی ہے۔ اس قدرتی ہوا کو استعمال میں اگر ونڈر بائن جو کہ پوری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں کو لگایا جائے تو 2 سے 4 میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں۔ ان کی انسولیشن ایک دفعہ ہوتی ہے اور اس سے ہمیشہ کے لیے بجلی حاصل ہو سکتی ہے۔ کم از کم کراچی والوں کے لیے تو یہ لازمی یوز ہونا چاہیے۔ سولر پینل کو کون نہیں جانتا، لیکن یہ ہر شخص اسے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا، لہٰذا اس کو بینک کے ذریعے تمام لوگوں کو انسٹالمنٹ کے ذریعے دیا جائے۔ انسٹالمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ قرضہ دے دیا جائے لوگوں کو اور لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے کر حکومت کو واپس کرتے رہیں۔ اس طرح ہر شخص سولر پینل کو استعمال کر سکتا ہے۔ جوہری توانائی، الحمدللہ پاکستان جوہری توانائی کے ذرائع موجود ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں یورینیم کے ذخائر کافی عرصے پہلے دریافت ہوئے تھے اور یہی مٹیریل کم و بیش جوہری ایٹمی گھروں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی بقا کے لیے جوہری ایٹمی گھروں کو بنانا ہوگا اور موجودہ جوہری گھروں کی استطاعت پہلے سے زیادہ کرنی ہوگی، اور یہ جوہری پلانٹ صرف بجلی کے حصول کے لیے ہوں گے، یعنی بجلی کا صرف وصول ہو، یہ نہ ہو کہ ہم اس سے مختلف قسم کے اسلحے بنانا شروع کر دیں جو کہ عوام کی ضرورت نہیں ہے ہرگز۔ بایو گیس پلانٹ سے بجلی گھر بنانا ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں بایو گیس، جس میں کم و بیش تمام قسم کے جانوروں کے فضلہ جات، تمام سبزیوں اور پھلوں کے چھلکے اور درختوں کے پتے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے بایو گیس بنا کر اسے جلنے والی گیس سے بجلی گھر چلائے جاتے ہیں۔ اس طرح اس بایو گیس پلانٹ کے استعمال شدہ اخراج سے دوبارہ قدرتی کھاد بنتی ہے، یعنی یہ پلانٹ کا فضلہ بھی فصلوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پلانٹ کو چلانے کے لیے ہمارے پاس گائے بھینسوں کا گوبر وافر مقدار میں موجود ہے اور یہ پلانٹ دیہاتوں میں لگائے جا سکتے ہیں۔ بہت اچھا آئیڈیا ہے، اس سے لوگوں کو گیس بھی مل سکتی ہے اور اس گیس کے ذریعے ہم بجلی بھی بآسانی بنا سکتے ہیں اور ہمارے تمام گاؤں روشن ہو سکتے ہیں۔ صرف ذرا سی عقل کی ہمیں ضرورت ہے۔ سولر ہیٹ پلانٹ دنیا کے بہت سارے ممالک میں، حتیٰ کہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا بھی اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ریفلیکٹر شیشوں کی مدد سے تمام روشنی اور ہیٹ کو ایک نقطے پر مرکوز کر کے اس بے انتہا اضافہ شدہ ہیٹ سے پانی گرم کیا جاتا ہے۔ اس ہیٹ سے اسٹیم ٹربائن جنریٹر چلا کر بجلی حاصل کی جاتی ہے، یعنی کہ ایسے شیشے لگائے جاتے ہیں جس پہ روشنی پڑے اور وہ روشنی لے کر ایک جگہ پہ جمع کرے، اس سے پانی گرم کیا جائے اور اس بوائلر واٹر سے جو ہے بجلی بنائی جاتی ہے۔ اور ہمیں لازمی طور پر یہ سب فری ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سورج کتنی کرنا چاہیے، فجر سے سورج نکلتا ہے اور جا کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو ہم یہ کام بآسانی کر سکتے ہیں اگر حکومت عوام کا ساتھ دے اور عوام کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرے تو یہ ہو سکتا ہے، بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ آبشار سسٹم، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وسیع پہاڑی سسٹم عطا کیا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں جگہ جگہ آبشاریں بنی ہیں اور ان آبشاروں کے گرتے ہوئے پانی کے نیچے ٹربائن جنریٹر لگا کر اس پانی سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ مری کی طرف چلے جائیں، کلام چلے جائیں، سوات چلے جائیں، کتنی آبشاریں ہیں جو بہہ رہی ہیں۔ اگر ان کے اوپر بھی ہم ٹربائن جنریٹر لگا دیں تو پہاڑوں کا پورا علاقہ بآسانی روشن کیا جا سکتا ہے۔ صرف اور صرف ایسے لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں اور ان تمام طریقہ کار کو استعمال کریں، اور جلد سے جلد بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ بغیر کسی دوسرے ملک کی مدد کے خود حل کیا جا سکتا ہے۔ اس بحران سے ہم نکل سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عقل دے تاکہ ہم اس بحران سے جلد نمٹ سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ان تک پہنچائیں جو اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔